بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 10 اور لیکچر نمبر 10۔ لیول آپ کو پتہ ہے، سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ ایئر ہے، پروگرام بی سول انجینئرنگ ہے، کورس ٹیچر سید جلال شاہ، ایکسس 8 پورٹل سوٹ ADUPK، سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، سرحد یونیورسٹی پشاور۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں جو کل ہوا آپ کو قرآن پاک کے جو تقاضے ہیں اہل ایمان اور اسلام سے، ان کا مختصر ذکر کیا تھا۔ ان میں نے یہ بتایا تھا کہ پہلا جو تقاضا ہے قرآن کا ایک مومن اور مسلم سے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو بطور کلام اللہ مانا جائے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ یہ سحر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے وساطت حضور علیہ السلام کے قلب سلیم کو اترا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو بطور آخری کلام اللہ مانا جائے، جس سے مراد یہ ہے کہ اب قرآن حضور علیہ السلام کے اعلان رسالت، اعلان نبوت اور اعلان بعثت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد باقی جو آسمانی کتابیں گزری ہیں اور صحیفے گزرے ہیں، تورات کی صورت میں، زبور کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، دوسرے جو صحف سماوی ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ اب ایک تو اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے، تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عمل کے لیے منسوخ ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی رسالت، حضور علیہ السلام کی نبوت، حضور علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ آخری رسالت، آخری نبوت اور آخری بعثت ہے۔ حضور کی شریعت خاتم الشرائع ہے، اسلام خاتم الادیان ہے، اسی طرح قرآن پاک خاتم الکتب ہے، لہٰذا اس کو بطور آخری کلام اللہ ماننا پڑے گا۔ تیسری خصوصیت میں نے یہ بتائی تھی، تقاضا، کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور نہ صرف پڑھا جائے بلکہ شوق سے پڑھا جائے، ذوق سے پڑھا جائے، توجہ اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کا پہلا فریضہ جو بتایا گیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے ہمارے رب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہی میں سے بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جس کا پہلا فریضہ کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ کی جو آیات ہے کتابی صورت میں، تحریری صورت میں، وہ اپنی امت کے سامنے وہ پڑھے، تلاوت کرے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کا جو تیسرا تقاضا ہے کہ اس کو بڑے شوق سے، ذوق سے، توجہ سے، غور و فکر سے اس کو پڑھا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو غور سے، توجہ سے سنا جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پاک کی قرأت ہو رہی ہو، تو سننے والا اس کو توجہ سے سنے، غور سے سنے، اور اگر وہ خاموش رہے، چپ رہے، قرآن کی تلاوت کے دوران وہ گفتگو نہ کرے، بات چیت نہ کرے، اور جب وہ ایسا کرے گا، خاموش رہے گا، توجہ سے سنے گا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ کا رحم ہو۔ اسی آیت کو بنیاد بنا کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہے کہ جب امام قرأت کرتا ہے جاری نمازوں میں اور سری نمازوں میں بھی، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ ثنا کے علاوہ باقی کچھ نہ پڑھے۔ پھر تیسری بات یہ ہے
کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے۔ پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق ہے۔ پڑھنا تو الفاظ کا تلفظ ہے، الفاظ کی ادائیگی ہے، سیکھنا اس کے مفہوم کو پانا ہے۔ لہذا قرآن پاک کو بڑی غور سے سیکھا جائے کہ یہ اس میں احکام یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا اوامر ہیں کیا نواہی ہیں، کرنے کے کیا کام ہے ڈوز اور نہ کرنے کے کون سے کام ہے ڈونٹس۔ لہذا قرآن پاک کو سیکھا جائے۔ اور پھر عزیز طلبہ، سیکھنے اور سمجھنے میں فرق ہے۔ قرآن پاک کو نہ صرف پڑھا جائے، نہ صرف سنا جائے، نہ صرف سیکھا جائے، بلکہ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھا جائے، جس کو تفہیم قرآن کہتے ہیں، فہم قرآن کہتے ہیں، کہ بھئی اس لفظ کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس صورت میں کیا بیان ہو رہا ہے، اور کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں، کن چیز کا ذکر اور تذکرہ ہے، تو سمجھا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، خود عمل کیا جائے، دوسروں کو عمل کی دعوت دی جائے، خود سمجھا جائے، دوسروں کو سمجھنے کی دعوت دی جائے، خود سیکھا جائے، دوسروں کو سیکھنے کی دعوت دی جائے، خود سنا جائے، دوسروں کو سننے کی دعوت دی جائے، خود پڑھا جائے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دی جائے۔ لہذا اور اس کے جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنے عمل زندگی پہ نافذ اور لاگو کرے، اور دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دے، تلقین کرے۔ اور پھر آخری جو تقاضا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو، قرآن پاک کے احکام کو تحریری صورت میں، تفسیری صورت، تفسیر کی صورت میں، تشریح کی صورت میں، ترجمے کی صورت میں خود عام کیا جائے اور دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ یہ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو قرآن کے تقاضوں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو قرآن پاک سے متعلق جو آداب ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ہر عمل کے آداب ہوتے ہیں۔ طہارت کے وضو کے آداب ہیں، غسل کے آداب ہیں، تیمم کے آداب ہیں، مسح کے آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، روزے کے آداب ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب ہیں، حج کی ادائیگی کے آداب ہیں، عمرے کی ادائیگی کے آداب ہیں۔ لہذا ہر عمل کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ تو قرآن پاک کے آداب سے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ پہلا ادب قرآن کا تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں، پاکی کی صورت میں چھوا جائے، ٹچ کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، جن کا وضو بھی ہو، جن کا تیمم بھی ہو اور جن کا غسل بھی ہو۔ دوسرے ادب جو ہے قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں پڑھا جائے۔ اگر ایک آدمی کا وضو نہیں ہے یا تیمم کی ضرورت ہے، تیمم نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے، غسل اس نے نہیں کیا ہے، تو قرآن پاک کو وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، بے وضو کی صورت میں وہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا تقاضا ہے کہ قرآن پاک کے لیے وضو کی صورت میں وضو کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے غسل کی صورت میں غسل کیا جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اگر پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوا ہے؟ دوسری بات ہے کہ قرآن کو بے وضو کی صورت میں زبانی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں غسل کی ضرورت ہوگی تو وہاں آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو بے وضو کی صورت میں آپ سن بھی سکتے ہیں، یہ سنا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں قرآن پاک کو نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں پڑھا جائے، بیٹھنے کا انداز بھی مناسب ہو،
پڑھنے کا انداز بھی مناسب ہو، تاکہ آپ اپنے آپ کو محتاج محسوس کرتے ہوئے قرآن پاک کو کتاب الہی سمجھتے ہوئے اس کو آپ پڑھیں، وضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مناسب انداز میں بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کا اثر ہوگا۔ اور قرآن پاک کو تلاوت کے دوران اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ اس لیے ہماری مساجد میں یہ جو رحال ہوتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ قرآن اونچا رہے اور اس کا ادب جو ہے ملحوظ خاطر ہو۔ ہاں، قرآن پاک کا تلاوت کی صورت میں دوسروں کو طہارت کی صورت میں چھونے کی ترغیب دی جائے، ہاں، خود وضو کی طہارت کی صورت میں چھوا جائے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، اور قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں دوسروں کو پڑھنے کی بھی ترغیب دی جائے۔ ہاں، اور قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں دوسروں کو سننے کی ترغیب دی جائے۔ اگر کوئی قرآن پاک سن رہا ہے تو اس کو کہا جائے کہ بھئی بغیر طہارت کے تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن آداب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سنیں۔ اور قرآن پاک کے پرانے اوراق جو آپ مسجدوں میں طاقوں میں دیکھتے ہیں یا گھروں میں، ان کا احترام اور ان کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ بوسیدہ وہ اوراق ہو چکے ہیں تو آپ ان کو، یا بہتر طریقہ ہے کہ کسی پاک جگہ مٹی میں دفنایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاک پانی میں، نہر کے پانی میں جو پاک ہو اور ندی کے پانی میں جو پاک ہو، آپ اس کو بہا دیں، یا دوسری صورت میں کسی خاص جگہ جلایا جائے، پاک جگہ، اور اس راکھ کو پانی میں بہایا جائے تاکہ اس کی بھی ادبی نہ ہو۔ یہ عزیز طلبہ، میں نے قرآن سے متعلق قرآن کے تقاضے اور قرآن کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے۔ بس ختم، اور کیا ریپیٹ کر لیں۔ اب آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کے سمجھنے کے لیے میں ان چیزوں کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا ادب یہ ہے، اور ادب اس لیے ضروری ہے کہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ ادب پہلا طریقہ ہے محبت کے طریقوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور اردو میں کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس طرح والدین کے آداب ہوتے ہیں، بڑوں کے آداب ہوتے ہیں، اساتذہ کے آداب ہوتے ہیں، بزرگوں کے آداب ہوتے ہیں، تو قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو چھونے سے پہلے آپ طہارت کی صورت میں ہوں، یا وضو کی صورت میں ہوں، غسل کی صورت میں ہوں، یا تیمم کی صورت میں، کیونکہ یہ کتاب الہی ہے، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، اور آپ گندے ہاتھوں سے، ناپاک ہاتھوں سے قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن کے اندر آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پاکی کی صورت میں، طہارت کی صورت میں پڑھا جائے۔ ویسے آپ زبانی تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کار ثواب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو کر اور تیمم کر کے اگر اس کی ضرورت ہو، غسل کر کے اگر اس کی ضرورت ہو، قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک کا سے آپ اثر پکڑیں گے، یہ اثر پذیری ہوگی۔ اور تیسری بات کہ قرآن پاک کو وضو کی صورت میں، قرآن پاک کے لیے وضو کی صورت میں وضو کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے غسل کی صورت میں غسل کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تیمم کی صورت میں تیمم کیا جائے۔ اور اگرچہ قرآن پاک کو بے وضو کی صورت میں زبانی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ناظرہ کے طور پر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، چھو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو بے وضو کی صورت میں آپ سن بھی سکتے ہیں، سننے کے لیے باوضو ہونا کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے
پسندیدہ یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان بوضو ہو تاکہ قرآن سے وہ اثر لے سکے۔ قرآن پاک کو نہایت ہی ادبناک انداز میں، مؤدبانہ انداز میں پڑھا جائے اور سنا بھی جائے۔ باقاعدہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، اونچی جگہ رکھ کر قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور دوسری بات یہ جو آپ کو بتائی کہ قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں تو اس کو اونچی جگہ رکھیں تاکہ آپ سے یہ اونچا رہے، اور اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ اس کے ادب کا ایک تقاضا ہے۔ ہاں، قرآن پاک کا تلاوت کی صورت میں یہ کی ہے۔ دوسروں کو طہارت کی صورت میں چھونے کی ترغیب کی جائے، کیونکہ مسلمان جو ہے دوسرے کے لیے داعی ہے، مبلغ ہے، لہذا دوسروں کو دعوت دی جائے کہ آپ قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہو جائیں، اور قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دی جائے، کیونکہ مسلمان جو ہے یہ مبلغ ہے، یہ داعی ہے، جو کام خود کرتا ہے دوسروں کو کرنے کی وہ تلقین کرے، وہ دعوت دے۔ قرآن پاک کے پرانے جو اوراق، قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں دوسروں کو سننے کی بھی ترغیب دی جائے۔ ویسے بے وضو وہ سن بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں الطہور شطر الایمان، الطہور من الایمان، الطہور جزء الایمان، پاکی جو ہے، طہارت جو ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کا نہیں، کا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا یہ باوضو ہو کر اور پاکی کی صورت میں ہو کر دوسروں کو آپ سننے کی دعوت دیں۔ اور 12واں تقاضا جو ہے، جو آخری تقاضا ہے کہ قرآن پاک کے اوراق اگر پرانے ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، تو ادب یہ ہے کہ آپ ان اوراق کو جمع کر کے کسی پاک زمین میں آپ دفن کر دیں، اوپر مٹی ڈال دیں تاکہ ہوا کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے وہ مزید خراب نہ ہو۔ اور اگر یہ صورت ناممکن ہو تو پھر پانی میں، پاک پانی میں، اور ایسے پانی میں تاکہ وہ جاری اور ساری ہو، اور جب آپ اوراق اس میں ڈالیں تو وہ اپنے ساتھ لے جائے، کسی کنارے پہ نہ پھینکے، تو اس کو بہایا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دفنانا مشکل ہے، بہانا مشکل ہے، تو پھر قرآن پاک کو کسی خاص پاک جگہ پہ ان کے اوراق کو رکھا جائے، ڈالا جائے، اور پھر ان کو جلا کر اس راکھ کو کسی پاک جگہ پہ دفنایا جائے یا پانی میں بہایا جائے۔ بس یہ تو ابھی دوبارہ پہلے یہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک بتائیں۔ اچھا، آپ کا عزیز طلبہ دوسرا جو لیکچر ہوگا وہ بھی اسی قرآن کے حوالے سے ہوگا۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ قرآن سے متعلق چیزیں ختم ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے، اس کا یہ اعجاز کیا ہے، اس کے دوسری کتابوں سے یہ نمایاں کس لحاظ سے ہے، قرآن پاک کی خصوصیات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو دوسرا جو لیکچر دوں گا اس میں یہ ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تاریخیت ہے، زمان نزول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا یوم القیامہ، یہ الفاظ اور زبان کے لحاظ سے محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ مثلا تالمود جو یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس سے اگر ہم موازنہ کریں تو یہ کتابیں جس زبان میں اتری تھی وہ زبان جو ہے یا تو نابود ہو چکی ہے، یا یہ کتابیں اس زبان میں ہیں نہیں، یہ کسی یونانی زبان میں یا سریانی زبان میں یا رومن زبان میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے، وید ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، بھگوت گیتا ہے،
یہ سنسکرت زبان میں تھی. آج جب آپ دیکھیں گے تو یہ ہندی زبان میں ہے یا کسی اور میں. اسی طرح بدھ کی جو کتابیں تھیں، گوتم بدھ کے جو اشلوک ہیں، ان کی اپنی زبان جو ہے وہ پالی زبان تھی. اس وقت وہ نہ وہ زبان موجود ہے اور نہ وہ زبان میں وہ مواد موجود ہے. اسی لیے ہاں سکھ جو ہے یہ بڑا لیٹسٹ عقیدہ ہے. ان کی جو گرنتھ ہے وہ پنجابی زبان میں موجود ہے. اچھا، پھر دوسری بات قرآن کی جامعیت ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور احکام زندگی کے ایک پہلو پہ حاوی نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی پہ یہ حاوی ہے. مثلا تورات میں اور انجیل اور زبور سے اگر آپ موازنہ کریں تو تورات میں تو صرف جنگی اور معاشرتی زندگی کا بیان ہے، اور زبور جو ہے صرف دعائیں ہیں، مناجات ہیں، اور انجیل میں صرف اخلاقیات بیان ہو رہے ہیں. لہذا اس سلسلے میں آپ کو دوبارہ ایک لیکچر دوں گا. اچھا، یہ بتائیے